بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 25ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ رمضان المبارک تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ کل جمعۃ الوداع ہے۔ ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر کثرت سے نظر آ رہی ہے کہ جو شخص جمعۃ الوداع کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے اور ان کو اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 بار سورہ کوثر پڑھے تو اس کے زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اس پوسٹ کی شرعاً کیا حیثیت ہے، اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد یاسین چوہان رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر جناب محمد ضیاء الحق چوہان صاحب۔ جی حضرت، قضاء عمری کے بیان کردہ طریقے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک طریقہ تو قضاء عمری کا وہ ہے جو ابھی صاحبزادہ محمد علی رضوی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی بعض جگہ پہ ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعۃ الوداع کے دن 5 فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اس کی زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ جو دونوں طریقے ہیں ان کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ بالکل قطعاً غلط ہیں اور ان کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 4 رکعتیں ادا کرنے سے یا 5 نمازیں ایک دن کی ادا کر لینے سے پچھلی پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں، نہ بھائی نہ، یہ ایسے نہیں چلے گا، یہ طریقہ یوں نہیں ہے۔ حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاہکار فتاوی رضویہ جو اس وقت 33 جلدوں میں دستیاب ہے، فیضان مجاہد اہل سنت لائبریری کے اندر اس کی جو قدیم 12 جلدوں والا سیٹ تھا اس میں سے کچھ جلدیں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ اس وقت تیسری جلد ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے۔ 49 سال پہلے یہ فیصل آباد سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے اندر اسی قضاء عمری کے طریقے کے حوالے سے سوال کیا گیا اور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس حوالے سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ سوال فارسی میں تھا، آپ نے فارسی میں ہی اس کا جواب دیا۔ این طریقہ کے بیر تکفیر صلوات فائتہ احداث کردہ اند بدعت شنیہ در دین نہادہ اند، حدیثش موضوع و فعلش ممنوع و این نیت و اعتقاد باطل و مدفوع، اجماع مسلمین بر بطلان این جہالت شنیہ و جہالت قطعیہ قائم است۔ آپ فرماتے ہیں کہ قضا نمازوں کا، فوت شدہ نمازوں کا کو ختم کرنے کا اور ان کو معاف کرانے کا یہ جو طریقہ نکالا گیا ہے یہ بدعت شنیہ ہے، بری بدعت ہے، اور اس کے حوالے سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ ممنوع عمل ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت محمدیہ میں نہیں ہے، اور یہ نیت اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس طرح پچھلی پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی تو یہ بالکل باطل ہے اور یہ جہالت ہے۔ اس جہالت کے باطل ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ارشاد سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ قضاء عمری کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اب اگر کسی شخص کی کئی سال کی نمازیں اس کے ذمہ ہوں تو مکمل طور پر ان کو قضا کرنا تو بہت مشکل ہے یا شاید ناممکن ہو۔ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جس شخص کی کئی سال کی نمازیں اس کے ذمہ باقی ہوں
10 سال کی، 5 سال کی، 20 سال کی، 30 یا 40 سال کی نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں، تو واقعی یہ بات تو درست ہے کہ اگر وہ ساری نمازیں پوری پڑھے گا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں شریعت نے ہمیں کچھ رعایت بھی دی ہے اور ایسا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے انسان کافی ساری اپنی جو کمی ہے وہ جلدی پوری کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ یہی فتاوی رضویہ شریف قدیم کی تیسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 643 ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ جس پر قضا نمازیں زیادہ ہوں وہ ان کی نیت کیوں کرے، اور قضا میں کیا کیا نماز پھیری جاتی ہے، اور جس کی ذمہ قضائیں بہت کثیر ہیں جن کی ادا سخت دشوار ہے، تو آیا اس کے لیے کوئی تخفیف نکل سکتی ہے جس سے ادا میں آسانی ہو جائے، کہ ادا میں جلدی منظور ہے کہ موت کا وقت معلوم نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ان سارے استفسارات کا جواب یہاں پہ دیا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ پوچھی گئی تھی کہ نیت کس طرح کی جائے گی جس کی ذمہ بہت ساری قضا نمازیں ہوں، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قضا ہر روز کی نماز کی فقط 20 رکعتوں کی ہوتی ہے، سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کی قضا نہیں کی جاتی، قضا صرف فرض اور وتر کی ہوتی ہے اور وہ ہر روز کی 20 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء اور پھر 3 وتر، تو یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ ان کو جب ادا کرنا ہے تو اس کا طریقہ نیت کا یہ ہوگا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت یوں کرنی ہے کہ نیت کی میں نے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی یا پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، اسی طرح ہمیشہ ہر نماز میں کیا کرے۔ اب اگر کسی شخص کی فرض کرتے ہیں کہ 500 نمازیں فجر کی قضا ہیں، اس کے ذمہ باقی ہیں، تو وہ نیت یوں کرے گا کہ جو سب سے پہلے مجھ سے فجر کے 2 فرض قضا ہوئے تھے میں وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو وہ جو سب سے پہلے والے تھے وہ ادا ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر جب وہ فجر کے 2 فرضوں کی قضا کرے گا تو پھر یہی نیت کرے گا کہ اب جو سب سے پہلے مجھ پہ قضا ہے میں وہ ادا کرتا ہوں، تو اس طرح ہمیشہ یہی نیت کی جاتی رہے گی اور جو اس میں سب سے پہلے والے ہوں گے وہ ادا ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد والے جو ہیں وہ پہلے بنتے رہیں گے، تو اس طرح سے نیت کرنی ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جس کے ذمہ قضائیں بہت کثیر ہیں جن کی ادا سخت دشوار ہے، تو اس کے لیے کوئی تخفیف کی صورت ہے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 4 تخفیف کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر قضا نمازیں بہت کثرت سے ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف 1 بار کہے، یعنی رکوع اور سجدے کی تسبیحات 3 کی بجائے 1 ادا کر لے، تو اس میں اس کا کچھ وقت بچ جائے گا اور اس میں وہ زیادہ نمازیں ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ دوسری تخفیف آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ پوری سورہ فاتحہ جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے فرضوں کی، اس میں پڑھنے کی بجائے فقط 3 بار سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ لیکن یہ جو سہولت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تخفیف فقط فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں ہے، وتروں کی 3 رکعتوں میں الحمد اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ جو آخری التحیات ہے، 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 کی رکعت کی نماز ہے یا 2 کی ہے، تو جو بھی اس میں آخری التحیات ہوگی اس میں دونوں
درودوں کی اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وطروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 یا 3 بار رب اغفر لی کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ تو دعائے قنوت کی جگہ پہ 3 بار یا صرف 1 بار رب اغفر لی کہہ لینا بھی ایسے شخص کے لیے کافی ہوگا جس کی کئی سال کی نمازیں اس کے ذمہ پر باقی ہیں۔ تو یہ 4 تخفیف کی صورتیں موجود ہیں۔ جب ان کو بروئے کار لاتے ہوئے 20 رکعتیں ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بہت کم وقت میں وہ ادا کی جا سکیں گی۔ یہاں پہ ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ قضا نمازیں جس کے ذمہ باقی ہوں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تنہائی میں یہ نمازیں ادا کرے اور کسی کے سامنے بھی اس کا تذکرہ نہ کرے کہ میں اپنی پچھلی زندگی کی نمازیں جو مجھ پر واجب تھیں اور جو میں نے وقت پہ نہیں پڑھی وہ میں قضا کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک گناہ کر چکا ہے اور اب دوسروں کو جب وہ بتائے گا تو اپنے گناہ پر ان کو گواہ بنا لے گا، اور شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت ہر بندے کا پردہ رکھنا چاہتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں یہ نمازیں ادا کرے۔ ناظرین یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس شخص کے ذمے قضا نمازیں موجود ہوں اس کو نفل ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کو چاہیے کہ عام نمازوں کے ساتھ جو نوافل ادا کرتا ہے ان کی جگہ پہ بھی وہ اپنی قضا نمازیں پوری کرنے کی کوشش کرے۔ ناظرین یہاں پہ یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فتوے کے اندر ہماری توجہ اس جانب بھی مبذول کرائی ہے کہ جتنے بھی ارکان ہیں نماز کے ان کے ساتھ عدل کیا جائے اور ان کو پراپر ان کے مقام پہ ادا کیا جائے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آدمی رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کرے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح جب سجدوں میں پورا پہنچ لے اس وقت تسبیح شروع کرے اور جب پوری تسبیح ختم کر لے اس وقت سجدہ سے سر اٹھائے۔ بہت سے لوگ جو رکوع سجدہ میں آتے جاتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں بہت غلطی کرتے ہیں، تو یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ہاں تو شاید کچھ رواج اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ رکوع یا سجدے کی ایک تسبیح رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، ایک واپسی پہ اور ایک موڑ کاٹتے ہوئے پڑھ لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو نمازیں ہیں ان میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ نمازیں حسن کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ ادا ہوں۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اگر ابھی تک آپ نے مجاہد اہل سنت ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔